ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کو، حاجہ، جس نے بحث کی، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الذی حاج ابراہیم، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی، جھگڑا کیا، بحث کی، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، یا اپنے رب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ان، جبکہ آتا، دے رکھی تھی، ہو، اس کو، اللہ نے، الملک، حکومت، بادشاہت، ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ تعالی نے ہی اس کو حکومت اور بادشاہت دے رکھی تھی، اذ، جب، قال، فرمایا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی، جو، یحیی، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، قال، وہ کہنے لگا، انا احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، وامیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں، انا احیی وامیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں یا میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں یا میں بھی مارتا ہوں، قال، فرمایا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا، بس بے شک، اللہ تعالی، یأتی، لاتے ہیں، بالشمس، سورج، من المشرقی، مشرق سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے لاتے ہیں، فَأْتِي، تو لے آ، بِهَا، اسے، من المغرب، مغرب سے، فَأْتِي بِهَا من المغرب، تو مغرب سے لے آ، فَبُهِتَ، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، الذی کفر، جس نے کفر کیا، تو وہ کافر، ہکا بکا، لاجواب، مبہوت ہو کر رہ گیا، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پچھلی آیات میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا، ہدایت اور گمراہی بڑی واضح ہیں، اور جب بھی یہ آمنے سامنے آتی ہیں تو بڑے آرام سے واضح ہو جاتا ہے ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ پھر ہم نے ایک چیز اور بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں اور ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نور اور روشنی کی طرف لے کے چلتے ہیں، جبکہ جو کافر ہوتے ہیں تو ان کی مددگار شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آج کی آیت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ ان دونوں حقیقتوں کو واضح کرتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت جلیل القدر انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے والد کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور اس امت کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے والد ہی کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل، کہ وہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور قربانی کی جو عبادت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، اور خاص طور پر انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو جس جامعیت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ بیان کیا ہے، لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے، یہ ان کی ایک خاص خوبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب پھیلی ہے نا تو گھر والے ناراض ہوئے، پھر علاقے والے ناراض ہوئے، لیکن جتنے وہ ناراض ہو رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اتنی ہی پھیل رہی ہے اور لوگوں تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا، جس کو نمرود کہا جاتا تھا، عراق کا حکمران تھا یہ، بلکہ صرف عراق نہیں بلکہ دنیا کے کثیر حصے پر اس کی حکومت تھی نمرود کی۔ پہنچتے 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 یہ بات نمرود تک بھی پہنچی، چھوٹے موٹے واقعات پہنچے ہوں گے، اس نے نظر انداز کیے۔ جب تسلسل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت، ان کا پیغام اور ان کی طرف سے اطلاعات پہنچی، تو نمرود جو تھا وہ خدائی دعوے دار تھا۔ یہ ایک بڑا عجیب المیہ رہا ہے تاریخ کا کہ جو حکمران ہوتے تھے وہ خدائی دعوے دار بن جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انتظام کر رہے ہیں، بلکہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہماری خدمت کی جائے، ہماری عبادت کی جائے، ہماری پرستش کی جائے۔ سجدے کرتے تھے لوگ ان کو، نعرے ان کے لگتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کا نام بلند کیا کہ بھائی یہ کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہے اور وہ رب ہے، مالک ہے۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں ایک دفعہ طلب کیا۔ ظاہر ہے یہ پھر بہت ہی بڑا واقعہ ہوگا کہ جب حاکم وقت جو ہے وہ کسی شخص کو اس طرح کے جس کی دعوت پھیل چکی ہے اور جس کو لوگ جان رہے ہیں اس کو بلائے، تو اس نے کہا تم کہتے ہو رب 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 رب، کون ہے رب؟ کس کو رب کہتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو اس کو رب کہتا ہوں الذی یحیی و یمیت، زندگی موت جس کے ہاتھ میں۔ دوسرے لفظوں میں اسے یہ بتایا کہ تو جو پیدا ہوا ہے نا اور تجھے جو زندگی ملی ہے نا وہ میرے اسی رب نے دی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے ایک ایسا قیدی منگوایا جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے، اور ایک قیدی منگوایا جو بے گناہ تھا، جو بے گناہ تھا اس کو سزائے موت دے دی، اور جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو رہا کر دیا۔ دیکھا، جس کو موت تھی اس کو زندگی دے دی، جس کی زندگی تھی اس کو موت دے دی۔ اچھا، حالانکہ 100% اس نے یہ جو مثال دی یہ غلط تھی، اس نے جو مثال دی 100% غلط تھی۔ غلط اس لیے کہ بھائی جو زندہ ہے تم نے اسی کو مارا ہے۔ اچھا تم نے اس کو مارا ہے، زندہ کر کے دکھاؤ۔ جس کو تم نے مارا، تم کہتے ہو نا میں مار سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں، اچھا جس کو تم نے مارا زندہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اچھا چلو میں اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تجھے یہ دعویٰ ہے نا کہ تو خدا ہے، تو رب ہے، تو چل تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ یہ ایسی بات تھی، اسے پتا تھا میرے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، لاجواب ہو کر رہ گیا۔
ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور جو حجت تھی وہ پوری ہو گئی اس پر، اور جو مقصد تھا ان کا پورا ہو گیا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا اور ثابت کرنا کہ اللہ وہی ہے۔ چنانچہ اپنے دلائل سے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مواقع پر بھی اور اس موقع پر بھی ثابت کر دیا کہ کائنات کا رب اللہ ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک دو باتیں اور بھی بڑی دلچسپ ہیں، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود جھوٹا تھا، نہ مشرق سے نکال سکتا تھا نہ مغرب سے۔ اللہ کی ذات سچ ہے، برحق ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سورج مشرق سے بھی نکال سکتے ہیں، اللہ مغرب سے بھی نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ روز کا معمول یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ سورج جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ اللہ کی اس قدرت کا اظہار ہوگا کہ رب وہ ہے جو مشرق سے بھی نکال سکتا ہے اور مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور نمرود جھوٹا تھا، نہ مشرق سے نکال سکتا تھا نہ ہی مغرب سے نکال سکتا ہے۔ الم تر الی الذی، پھر دیکھیے اب وہ جو پچھلی جو تھی نا، پچھلے جو اللہ تعالیٰ نے بنیادیں بیان فرمائی تھی، حق اور گمراہی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ ہدایت کیسے ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمائی، اور جہاں ہدایت واضح فرمائی وہاں نمرود کی گمراہی بھی واضح فرمائی۔ نمرود کی وہاں پر گواہی بھی ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمائی۔ دوسری مثال کیا تھی، دوسری بنیاد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے معاونت فرمائی اور کیسے مدد فرمائی۔ اچھا، ہم آگے بھی پڑھیں گے، یہ واقعہ تھوڑا سا آگے بھی چلتا ہے۔ پھر ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب نمرود کہتا ہے کہ بھائی اس شخص کو نا عبرت ناک سزا دے کر عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ کیسے؟ آگ جلاؤ، آگ جلا کے اس کو نا آگ کے اندر پھینک دو، اور اتنی شدید آگ ہو کہ اس کا بال بھی نہ بچے۔ تب پھر وہی بات سامنے آئی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے معاون اور مددگار ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں پر بھی ان کو سچا ثابت فرمایا، نمرود کو جھوٹا ثابت فرمایا۔ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کا جتنا بھی مقابل فرقہ فریق تھا، جتنے بھی مخالف تھے، ان سب کو غلط اور جھوٹا ثابت کیا۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ تک نہیں پہنچا وہ واقعہ، الذی، اس شخص کا، حاجہ، جس نے حجت قائم کی۔ اچھا، ابھی نا ہم اگلا سبق پڑھیں گے، وہ ذرا آیت بڑی ہے تو آج اگر شروع کر دیں تو شاید سبق زیادہ ہو جائے گا۔ وہ جو آیت ہے اگلی، وہ آیت یہ سبق ہے اور یہ پیغام ہے کہ اللہ زندہ کو موت بھی دے سکتے ہیں اور اللہ مرے ہوئے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ زندہ کو موت بھی دے سکتے ہیں، یہ تو بہت عام ہے، یہ بہت عام ہے، زندہ فوت ہوتا ہے۔ لیکن جو مر گیا ہے وہ زندہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اگلی جو مثالیں آ رہی ہیں، دو مثالیں آ رہی ہیں دو آیات کے اندر، تو وہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، زندہ کو موت بھی دے سکتی ہے اور مرے ہوئے کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 200، اگلی جو آیت ہے، اگلی آیت کی تیسری لائن ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ مئۃ عام، 100 سال، ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور یہ واقعہ دنیا کے اندر ہی ہوا، کوئی عالم ارواح نہیں ہے، یا کوئی کسی اور جہان کی بات نہیں ہے، یا کوئی آخرت کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اسی دنیا کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک کے لیے ان کو موت دی، ثم بعث، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ بھی کر دیا۔
الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، حجت، جھگڑا کیا، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ نے اس کو بڑی سلطنت اور بادشاہت اور حکومت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربیا، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ زندگی دیتا ہے کس کو؟ جو مرا ہوا ہے۔ اللہ کس کو زندگی دیتے ہیں؟ جو مرا ہوا ہے۔ اور اللہ موت دیتے ہیں کس کو؟ جو زندہ ہے۔ اس نے مرے ہوئے کو زندہ نہیں کیا، اس نے بے جان کو جان نہیں دی، اس نے تو جو جاندار تھا اس کی جان لی، لینے کی کوشش کی اس نے۔ اللہ وہ ہے یحیی، جو بے جان کو جان دیتا ہے، جو مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی جیسے انسان اولاً تخلیقاً پہلے دیکھیں بے جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کے اندر جان ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب بھی بے جان ہوتا ہے، جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، اس کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ ہے یحیی، زندگی دیتے ہیں۔ ویمیت، اور موت دیتے ہیں۔ قال، کہنے لگا، انا وحی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، وامیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج مشرق سے نکالتے ہیں، فأتی بہا من المغرب، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو کہتا ہے نا میں بھی رب ہوں نا، تو چلو اللہ تو یہ کر رہا ہے، تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اسے پتا تھا رب نکال کے دکھا دے گا، اسے پتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ واقعات ایسے بھی سامنے آ چکے تھے جس سے لگتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا خالی خلی دعوے نہیں کر رہا، اسے ڈر تھا، اور اسے یہ ڈر تھا اگر یہ ہو گیا نا تو پھر میرے پلے اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہنا، چلو کم سے کم کچھ بادشاہت سلطنت کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر سورج مغرب سے نکلتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کائنات کی تباہی ہے، پھر تو ظاہر ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، وہ تو دنیا پہ حکومت کر رہا ہے تو وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا اگر میں نے یہ کہا کہ اللہ نکال کے دکھا دے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے سامنے ان کی نبوت اور اپنی قدرت دونوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان کی نبوت جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ٹیلے سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں، کیا یہ لو؟ حضور علیہ السلام کا سورہ قمر کا معجزہ ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، یہ لو۔ فإن اللہ یاتی، بے شک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، بالشمس، سورج، من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لیا، فبہت الذی کفر۔ دوسری بات یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ سورج کا مشرق سے نکلنا یہ ازل سے چلا آ رہا تھا۔ یا تو ہوتا نا جب سے تو حکومت میں آیا ہے تو نے نظام بنایا پھر تو بات تھی، تو بھائی تجھ سے، تیرے باپ دادوں سے، ان سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا اچھا اگر اللہ سورج مشرق سے نکال سکتا ہے تو اسے کہو مغرب سے نکال کے دکھا دے، وہ یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو یہ ڈر تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہ جو جملہ اکثر آتا ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، گمراہ کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ رہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی، نہیں 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 نہیں، بہت سے گمراہوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے وقت انسانوں کی اکثریت گمراہ تھی، ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ بہت بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں۔ ابو جہل محروم رہا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ تک وہ اسلام کا بدترین مخالف رہا، ہر جنگ میں شامل۔ فتح مکہ کے بعد اللہ نے ہدایت دی، ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور ایسی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔
گمراہوں کو ہدایت ملی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ظالم اپنا ایک نظام بنا کے سمجھ رہا ہوتا ہے کامیابی اس میں ہے، یہ کامیاب نظام ہے، یہ کامیاب حکومت ہے، جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں وہ طریقہ ٹھیک ہے. اللہ ظالم کو اس کے ظالمانہ طریقے کے اندر کامیاب کر کے نہیں دکھاتے، اس کو وہاں ناکام کر کے دکھاتے. اللہ گمراہ کو اس کی گمراہی کے اندر ناکام کر کے دکھاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا گمراہ کہ ہے میں گمراہ بھی ہوں پھر بھی کامیاب ہوں. اللہ نے گمراہی کے اندر کامیابی رکھی ہی نہیں ہے. اللہ نے ظلم کے اندر کامیابی رکھی ہی نہیں ہے. ظالم کے لیے کامیابی نہیں ہے، گمراہ کے لیے کامیابی نہیں ہے. وہ اپنے اس ظلم کے اندر کامیاب ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اس گمراہی میں کامیاب ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. 4 دن کسی نہ کسی طرح وہ سلسلہ چلا لے گا لیکن بالآخر ناکامی ہی اس کا مقدر ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالموں کو ان کے ظلم میں اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم.